بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جماعت ہشتم اسلامیات لازمی کی بک کے ایک اہم ٹاپک ذرائع ابلاغ کے استعمالات کے سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پہلا مختصر سوال ہے، ذرائع ابلاغ کے معانی و مفہوم بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کے عمل کو ابلاغ کہا جاتا ہے۔ ذرائع ابلاغ سے مراد پیغام پہنچانے کے ذریعے ہیں۔ دوسرا مختصر سوال ہے، ذرائع ابلاغ کی 3 اقسام کا تعارف پیش کریں۔ تو اس کا جواب ہے، ذرائع ابلاغ کے بے شمار اقسام ہیں اور ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جس میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا شامل ہے۔ تیسرا مختصر سوال ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں ذرائع ابلاغ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بلائی کی طرف بلانا ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ ذرائع ابلاغ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا مواد شائع کرے جس سے نیکی کی ترغیب ہو اور برائی سے رکنے کا اہتمام ہو۔ اگلا مختصر سوال ہے، تعلیم کے فروغ میں ذرائع ابلاغ کس طرح مفید ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، میڈیا کے دیگر فوائد میں سب سے بڑا فائدہ ہماری نوجوان نسل کی تعلیم میں مدد کا ہے۔ ایک کلک سے وہ اپنی مرضی کی تعلیمی معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلا مختصر سوال ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق معلومات کے پھیلاؤ میں کون کون سی باتوں کو مد نظر رکھا جانا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خبروں کو پھیلانے سے منع کیا ہے جن کے بارے میں مکمل یقین نہ ہو اور ان کو بلا تحقیق بیان نہ کیا جائے، بلکہ خبر لانے والے کی شہرت کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ وہ جھوٹ تو نہیں بولتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس ٹاپک کے تفصیلی سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا تفصیلی سوال ہے، قرآن و سنت کے مطابق ذرائع ابلاغ کی اہمیت پر نوٹ تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے، ذرائع ابلاغ کی ضرورت و اہمیت۔ ذرائع ابلاغ کا آغاز انسان کے آغاز کے ساتھ ہی شروع ہوا ہے اور تحریر و تصویر کو اپنے خیالات کے اظہار اور دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے قدیم زمانے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے ان یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں پر احکام شریعت عطا کیے گئے تھے۔ اسلام میں ذرائع ابلاغ کی ضرورت و اہمیت۔ جو کوئی اس دین اسلام کو قبول کرتا ہے، اس کے ذمہ اس پیغام حق کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے بعد آنے والے داعیوں کا کام دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، رسول کے ذمہ تو صرف واضح طور پر احکام کا پہنچانا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوسرا تفصیلی سوال ہے، معلومات کی ترسیل و اشاعت میں اسلامی احکام و آداب پر بحث کریں۔ تو اس کا جواب ہے، معلومات کی ترسیل و اشاعت میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ خبر کی تحقیق و تصدیق۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خبروں کو پھیلانے سے منع کیا ہے جن کے بارے میں مکمل یقین نہ ہو اور ان کو بلا تحقیق بیان نہ کیا جائے، بلکہ خبر لانے والے کی شہرت کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ وہ جھوٹ تو نہیں بولتا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بلائی کی طرف بلانا ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ ذرائع ابلاغ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا مواد شائع کرے جس سے نیکی کی ترغیب ہو اور برائی سے رکنے کا اہتمام ہو۔ برائی کی اشاعت سے گریز۔ برائی کی اشاعت اللہ تعالیٰ کسی صورت میں پسند نہیں کرتے۔ ذرائع ابلاغ کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر حال میں برائی کی اشاعت سے گریز کرے۔ اس طرح معاشرے کا بگاڑ کم ہوگا۔ مذکورہ باتوں کی رعایت رکھ کر ہم معلومات کی ترسیل و اشاعت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تیسرا تفصیلی سوال ہے، اپنے
اپنا جائزہ لیں کہ آپ ذرائع ابلاغ کے استعمال میں اسلامی آداب کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے، ذرائع ابلاغ کے استعمال میں ہم اسلامی آداب کا اس طرح خیال رکھ سکتے ہیں کہ ان جدید ذرائع ابلاغ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اسلامی آداب کو مد نظر رکھیں، جیسے کہ بلا تحقیق و تصدیق کوئی بات نہ پھیلائیں، برائی اور بے حیائی و فحاشی کی نشر و اشاعت سے گریز کریں تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ ذرائع ابلاغ بذات خود برے نہیں، تاہم ان کا غلط استعمال انہیں برا بنا سکتا ہے اور ہمیں گناہ میں مبتلا کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں جماعت ہشتم اسلامیات لازمی کے بک کے ایک اہم ٹاپک ذرائع ابلاغ کے استعمالات کے مختصر اور تفصیلی سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔